السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی کہانی لے کے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ سب بھی گھر بیٹھے ایئر ڈراپس کے تھرو فری ارننگ کرنا چاہتے ہیں اور فری پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو جوائن کریں۔ شکریہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بلال ایک غریب نوجوان تھا جس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہائشی تھا جہاں اس کے والدین اور بہن بھائی رہتے تھے، لیکن بلال کو شہر میں روزگار کی تلاش میں آنا پڑا تاکہ وہ اپنے گھر والوں کی مالی مدد کر سکے اور ان کا پیٹ پال سکے۔ قسمت نے اسے شہر کے کنارے ایک پرانی پوسٹ آفس میں نوکری دلوائی جو ایک سب آفس تھا۔ اس دفتر کی خاص بات یہ تھی کہ یہ ایک بہت ہی سنسان علاقے میں واقع تھا، بالکل قبرستان کے برابر۔ یہ پوسٹ آفس عام دفاتر جیسا نہیں تھا۔ دفتر کی تنہائی اور قبرستان کی غربت کی وجہ سے بلال کو شروع میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا، لیکن مالی تنگ دستی اور گھر والوں کی ضروریات نے اسے یہ خوف بھلا دیا۔ رات کو قبرستان سے آنے والی سرگوشیاں، ہوا کے ساتھ ہلتی ٹہنیاں اور دروازے پر غیر معمولی دستکیں، یہ سب بلال کے روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ پہلے چند ہفتے بلال نے خاموشی سے گزار دیے۔ وہ خود کو تسلی دیتا رہا کہ یہ سب محض وہم ہے۔ ایک رات جب دفتر میں وہ اپنے کاغذات ترتیب دے رہا تھا تو کچھ ایسا ہوا جس نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ قبرستان کی سمت ایک پراسرار سایہ نمودار ہوا جو آہستہ آہستہ بلال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بلال کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس سائے نے بلال کو گہری آواز میں مخاطب کیا، تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے، یہ جگہ ہمارے لیے ہے، یہاں رہنا تمہارے لیے خطرناک ہوگا۔ بلال کی حالت غیر ہو گئی، لیکن وہ مجبور تھا۔ گھر والے گاؤں میں بھوکے بیٹھے تھے اور اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ دفتر چھوڑنا اس کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ یہی نوکری اس کی اور اس کے گھر والوں کی زندگی کا واحد سہارا تھا۔ ہر رات اس پر بہت سی گھٹن لمحات گزرتے۔ کبھی دفتر کی کھڑکیاں خود بخود کھل جاتی، کبھی دروازے پر زوردار دستک ہوتی، لیکن جب بلال باہر دیکھتا تو وہاں کوئی بھی نہ ہوتا۔ کبھی اس کو اس کے کندھے پر کسی کے ہاتھ کی سرد گرفت محسوس ہوتی اور کبھی اسے قبرستان سے عجیب سی چیخیں سنائی دیتی۔ ایک رات جب بلال تھک کر سونے کے لیے لیٹا تو اچانک اس کے جسم میں ایک غیر معمولی درد اٹھا، اس کی کھال جیسے کوئی نوچ رہا ہو۔ بلال نے اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے وہی خوفناک جن کھڑا تھا جو اسے پہلی رات دکھائی دیا تھا۔ تمہیں تنبیہ دی گئی تھی، اس نے غصے میں کہا۔ بلال نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، میں مجبور ہوں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جن نے غصے سے کہکا لگایا اور بلال کی طرف بڑھا۔ اس کے لمبے ناخن بلال کے جسم میں پیوست ہوتے گئے۔ وہ درد سے چیخنے لگا، لیکن قبرستان کی خاموشی میں اس کی آواز گم ہو گئی۔ جن جب غائب ہوا، بلال کا جسم بے جان ہو چکا تھا اور اس کے جسم پر نوچے ہوئے گوشت کے نشانات تھے۔ اگلے دن جب پوسٹ آفس کھولا گیا، بلال کا بے جان جسم ملا۔
اس کی موت نے اس پوسٹ آفس کو ایک خوفناک داستان میں بدل دیا، اور وہاں کبھی کسی نے کام کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اب وہ پوسٹ آفس اور اس کے برابر والا قبرستان ہمیشہ کے لیے جنات کی حکومت میں تھا۔ بلال کی موت کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی تھی، بلال کی موت کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا، بلکہ یہ جنات کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ قبرستان اور پوسٹ آفس کے آس پاس کے علاقے سنسان ہو گئے تھے، کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہاں جانے کی جرت بھی کرے۔ تبھی علاقے کے لوگ پیر قاسم شاہ کے پاس پہنچے، جو اپنے وقت کے جید عالم اور جنات کے معاملات میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ انہیں جب بلال کی موت اور قبرستان کے حالات کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً جانے کا فیصلہ کیا۔ پیر قاسم شاہ کے ساتھ ان کے کچھ مرید بھی تھے، جو ہمیشہ ان کی مشکل ترین معرکوں میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ پیر صاحب کے وہاں پہنچتے ہی فضا میں عجیب سی بوجھل پن آ گیا۔ قبرستان کے درخت ساکت ہو گئے۔ پیر قاسم شاہ نے قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو کر دعا اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے تلاوت شروع کی، قبرستان کے اندر ایک خوفناک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ چیخنے چلانے کی آوازیں فضا میں گونجنے لگیں۔ ایسا لگا کہ جیسے وہ اس تلاوت کی طاقت سے تڑپ رہے ہوں، کہ اچانک آواز آنے لگی، یہ تمہارا علاقہ نہیں ہے۔ سردار نے غصے میں چیختے ہوئے کہا، یہ ہماری سلطنت ہے اور تم یہاں زیادہ دیر نہیں رہو گے۔ پیر صاحب نے بغیر خوف کے جواب دیا، اللہ کے حکم سے میں یہاں آیا ہوں اور تمہاری شیطانی طاقت کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد ایک خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ جنات کے سردار نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا اور ایک کے بعد ایک جن پیر صاحب پر حملہ کرنے لگا۔ پیر قاسم شاہ نے قرآن کی آیت کا ورد کرتے ہوئے ان جنات کا مقابلہ شروع کیا۔ ان کے الفاظ ایسے تھے جیسے آسمان سے بجلی گر رہی ہو۔ جنات کو شدید نقصان پہنچنے لگا، لیکن یہ لڑائی آسان نہ تھی۔ جنات کی تعداد بڑھتی ہی گئی۔ پیر صاحب کے مرید بھی ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور ان کی مدد کے لیے ہر ممکن طریقے سے کوششیں کر رہے تھے۔ بالآخر جنات کے سردار نے دیکھا کہ وہ پیر قاسم شاہ کی روحانی طاقت کے آگے بے بس ہو چکے ہیں۔ اس نے ایک آخری خوفناک چیخ ماری اور قبرستان کے باقی جنات کو حکم دیا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائیں۔ جنات کی چیخیں اور چیخنے سے قبرستان کے کونے کونے گونجنے لگے اور ایک ایک کر کے وہ سب غائب ہو گئے۔ پھر قاسم شاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے مریدوں کی مدد سے قبرستان کے دروازے سے باہر آئے۔ ان کا چہرہ زخموں کے باوجود پرسکون تھا۔ انہوں نے کہا، اللہ کے حکم سے یہ جگہ اب جنات سے آزاد ہے۔ بلال کی موت کا بدلہ لے لیا گیا ہے اور اس کی روح کو سکون مل چکا ہے۔ اس دن کے بعد اس قبرستان اور پوسٹ آفس میں پھر کبھی جنات کا سایہ نہیں نظر آیا، لیکن بلال کی خوفناک موت اور پیر قاسم شاہ کی بہادری کے بعد علاقے میں ایک نیا آغاز ہوا۔ جنات کے خوفناک سایہ ختم ہو چکے تھے اور لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ ہی دنوں میں سرکار نے اس پوسٹ آفس کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بہترین اقدام تھا، کیونکہ اس جگہ کی روحانی اہمیت بڑھ چکی تھی۔ علاقے کے لوگوں نے اس فیصلے کا دل سے خیر مقدم کیا اور جلد ہی تعمیرات کا آغاز ہوا۔ پیر قاسم شاہ نے اس مسجد کی افتتاح کا بیڑا اٹھایا، کیونکہ وہ اس جگہ کے روحانی رہنما بن چکے تھے۔ افتتاح کی تقریب میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہوئی۔
سب نے باجماعت نماز ادا کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ لمحہ انتہائی تاریخی تھا۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس کا نام مسجد علی مرتضیٰ رکھا گیا۔ مسجد کی افتتاح کے بعد لوگوں نے وہاں باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہ جگہ نہ صرف عبادت کے لیے استعمال ہونے لگی بلکہ علاقے کے لوگوں کے درمیان ایک اجتماع گاہ بھی بن گئی۔ لوگ وہاں آتے، ذکر و اذکار کرتے اور بلال کی روح کی مغفرت کے لیے دعا کرتے۔ پیر قاسم شاہ کی روحانی رہنمائی کے زیر سایہ مسجد علی مرتضیٰ نے علاقے کی زندگی میں ایک نیا رنگ بھرا۔ یہ سب کچھ بلال کی قربانی کی بدولت ہوا، جس نے اپنی جان دے کر اس جگہ کو جنات سے بے خوف آزاد کر دیا۔ آج بھی لوگ بلال کی یاد میں یہاں آتے ہیں، اور پیر قاسم شاہ کی دعاؤں کی برکت سے مسجد علی مرتضیٰ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ داستان نہ صرف بلال کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے بلکہ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ایمان اور اتحاد کی طاقت ہمیشہ کامیابی کی راہ ہموار کرتی ہے۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔